مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اچھا، ایک بات چل پڑی ہے دودھ پلانے والی خواتین کی، تو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی شریف میں سب لوگ کو بٹھا کے رکھنی چاہیے، شادی شدہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ دیکھو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں زیادہ کھانے پہ توجہ دیتی ہیں، اچھا کھانے پہ توجہ۔ بھائی میرے 14 بچے ہیں، مجھ سے زیادہ کوئی تجربہ ہوگا بچے پالنے کا؟ بچے کو اچھا کھلائیں گے نا، اچھا بچہ بیمار نہیں ہوگا۔ خواتین کیا کرتی ہیں، اپنی ٹینشن سے بچنے کے لیے بچے کو بسکٹ، چاکلیٹیں، ٹافیاں، پاپڑ پکڑا دیے کہ رو کے تنگ کر رہا ہے، پاپڑ کھا کے کیا ہو جائے گا، خوش۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب یہ بیمار ہوگا اور چڑچڑا پن اس میں پیدا ہوگا، چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکے گا، کسی کی بات نہیں مانے گا، جس میں خوراک کا سب سے زیادہ دخل ہے، وہ ٹینشن بولو زیادہ ہوگی۔ تو آپ بچے کو آرگینک چیزیں کھلائیں۔ وقتی طور پر بچہ تو پاپڑ ہی مانگتا ہے، لیکن جب اس کی خوراک اچھی ہوگی، وہ صحت مند ہوگا، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ کی بات مانے گا، اس کے چہرے پہ کھلکھلاہٹ ہوگی، بچے کہہ کے لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے سارا عالم ہنس رہا ہے، وہ ٹینشن سے بچائے گا آپ کو۔ لیکن ہماری عورتیں کہتی ہیں وقتی، جیسے چرسی کہتا ہے نا، مجھے ابھی چرس دے دو، ہیروئن پلا دو، سکون میں آ جاؤ۔ یہ نہیں پتا تیرا سکون اس سے کیا ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اور ہم بھی اپنے گھر میں کنٹرول نہیں کر سکتے، یہی ممبر پہ بیٹھ کے میں بھی باتیں ہی کر کے جا رہا ہوں، میں بھی باتیں کر کے جاؤں گا، میرے خود بچے کے ہاتھ میں پاپڑ ہوں گے۔ تو باتیں کرنے پر تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگی، اچھی باتیں تو کر سکتے ہیں، تو کر لینا آدمی، شاید گھر والے سن لیں، کیونکہ آدمی ہر جگہ بدماش ہوتا ہے، گھر میں کوئی بھی، مجھ سمیت کوئی بھی بدماش نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بچے بھی پاپڑ کھاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے بچوں پہ تجربہ کیا ہے 6 مہینے، سمجھ رہے ہو کیسے تجربہ کیا؟ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے اپنے 2 بچے، جیسے آدمی تجربہ کرتا ہے نا مرغیوں پہ کہ ان کو یہ کھلا کے دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے، کتنے انڈے نکلیں گے اس سے، گائے پہ تجربہ کرتا ہے، ہم نے اپنے 2 بچوں پہ تجربہ کیا۔ ان 2 بچوں کو میں نے 6 مہینے اس کا اہتمام کیا کہ بازار کی کوئی چیز کھانے نہ دوں میں، 6 مہینے۔ انہیں میں کیا کرتا تھا، ایک کی عمر ہوگی 4 سال، ایک کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 3 سال، ایسے انہیں میں کیا کرتا تھا، صبح روٹی پہ دیسی گھی لگا کے دیتا تھا۔ بچے کھاتے نہیں ہیں جب تک میٹھا نہ ہو، تھوڑی چینی ملا دی اس میں، رول کر کے ان کو دے دی، یہ کھاؤ۔ 6 مہینے بہت ٹف کنٹرول اپنے اوپر کرنا پڑتا ہے نا، بچہ تو مانگتا ہے چیزیں۔ ان کو صبح دیسی گھی کھلا دیا روٹی کے ساتھ، شام کو بھی یہی کھلا دیا، بھوک لگ رہی ہے کیا کھلا دیا، دیسی گھی اور روٹی، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ بہت زیادہ ہوا 1 کپ دودھ پلا دیا، بغیر چینی کے پلائیں بچوں کو دودھ، بہت زیادہ ہوا، ورنہ یہ بھی کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا۔ 6 مہینے ایسے فٹ فاٹ صحت مند ایکٹیو رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پوری سردیاں اس دوران آئی ہیں، شروع ہو کے ختم ہو کے چلی گئی ہیں، ایک کھانسی ایک چھینک بھی نہیں آئی، ہلکی سی ان کو، ایک کو تھوڑی سی، وہ جب سردی کا لہر شروع ہوتی ہے تو تھوڑی بہت کھانسی شروع ہوتی ہے، تو ایک دن صرف اتنا ہوا ہے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک بچے کو رات کو ہلکی سی کھڑکھڑ، ہلکی سی اور زیادہ نہیں، تو میں نے یہ جو بنفشہ شہتوت ہے 1 چمچ گرم پانی میں ڈال کے اس کو پلا دیا، صبح وہ بھی ٹھیک، اس کے بعد وہ کھڑکھڑ بھی دوبارہ، سمجھ رہے ہو؟ 6 مہینے یہ کام کروائے، دیسی گھی اور گندم کی روٹی، بس کوئی چپس نہیں، کوئی پاپڑ نہیں، اس دوران کوئی ٹافی نہیں، کوئی چاکلیٹ نہیں، کوئی کولڈ ڈرنک نہیں۔ بچے کو پالنا بہت آسان ہے، روٹی پہ سیٹ کیا ہے اللہ نے بچے کو۔ 6 مہینے کے بعد، 1.5-2 سال کے بعد، دودھ بھی کوئی بچے کے لیے زیادہ ضروری بولو نہیں ہے، گندم اناج زیادہ ضروری ہے۔ دیکھو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے میں نا دودھ گروتھ، جب چھوٹا ہوتا ہے نا اس کی گروتھ ہوتی ہے دودھ سے، اس میں کوئی ایسے ہارمونز ہوتے ہیں، دودھ پینے سے بڑا ہوتا ہے۔ جب تھوڑا بڑا ہو جائے پھر دودھ پینے سے بڑا نہیں ہوتا، پھر روٹی کھانے سے بڑا ہوتا ہے، اناج کھانے سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ سارا دن دودھ پیو روٹی نہ کھاؤ، دیکھو آپ تھوڑے دن میں کیا ہو جاؤ گے آپ۔ تو 6 مہینے کے بعد بچے کو ٹھوس غذائیں زیادہ چاہیے، مائیں پھر بھی فیڈر بڑے بڑے اس کو چپکائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ روٹی کھاتے نہیں ہیں۔ تو میں نے 6 مہینے کا یہ تجربہ کیا
ایسا کامیاب تجربہ کہ پوری سردیاں آئی ہیں اور آ کے چلی گئیں, نہ کوئی فیور, نہ کوئی کھانسی, نہ کوئی نزلہ, اور کھیلتے کودتے رہے ہیں, لائف کو انجوائے کرتے رہے. 6 مہینے بعد ہم نے پرہیز توڑا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ 6 مہینے بعد ہم نے پرہیز توڑا ہے. کسی نے بسکٹ کا پیکٹ لا کے دیا, اس بچے نے بسکٹ کھائے اور اس کو پیچش لگ گئی. اس بسکٹ کا یہ نقصان ہوا کہ روٹی جس طرح پہلے پیٹ بھر کے کھا رہا تھا, اس طرح اس نے روٹی پیٹ بھر کے, کیونکہ بھوک ختم ہو جائے گی اس کی, جو کھانے کی چیز ہے وہ جب میدا ہے نا وہ. اس کے بعد سے اب تک میں, ظاہر ہے میں یہی کام کرتا رہوں گا تو پھر بیان کون کرے گا بیٹھ کے, یہ تو عورتوں کا کام ہوتا ہے نا. تو میں نے بڑے بڑے مالدار گھرانوں کو دیکھا ہے جن کے پاس بچوں کو بازاری چیزیں کھلانے کے لیے بڑے وسائل ہیں. وہ چاکلیٹوں کے ڈبوں پیکٹ کے پیکٹ کھلا, لیکن وہ کرتے کیا ہیں, انہوں نے شروع سے کنٹرول کیا. بچہ 6 مہینے ماں کا دودھ پیتا ہے, اس کے بعد وہ سیریلیک اور فیرس کے ڈبوں پہ نہیں آتے, ڈائریکٹ روٹی پہ آتے ہیں. روٹی کو گرینڈ کرتے ہیں دودھ میں, روٹی کو کیا کرتے ہیں, دودھ میں گرینڈ کر کے دلیا بناتے ہیں, آرٹیفیشل دلیا, بالکل نیچرل دلیا, آرٹیفیشل تو نہیں کہیں گے, بالکل نیچرل. یہ دلیا اس کو کھلانا شروع کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو آپ بچے پالنا چاہتے ہو, خواتین خاص طور پر, خدا کا واسطہ بچوں کو بازار سے بچا لیں, دور کر دیں, گھر کی چیزیں کھلائیں. ڈاکٹروں پہ جو آپ کا خرچہ ہو رہا ہے نا, دیکھو یہ جو بکری کے بچے بھی ہم نے پالے ہیں, گائے کے بچے تو خیر نہیں پالے, بکری کے پالے ہیں. بکری کا بچہ ماں کا دودھ پیتے 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 پورا عاقل بالغ ہو جاتا ہے, بیمار نہیں ہوتا. جہاں ماں کا دودھ چھڑوائیں گے نا اس سے, یا کوئی نیچرل چیز سے ہٹائیں گے, آپ دیکھیں وہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے یہ کام کر لیا کریں, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی, اس سے بچے پالنا بھی آسان ہو جائے گا آپ کا. یہ بہت مشکل کام ہے. خود چاکلیٹیں کھا رہے ہیں تو بچوں کو کہاں سے بچائیں گے؟ پھر چاکلیٹوں سے بچوں کے دانت دیکھو کیسے ہو گئے ہیں, عجیب سے دانت آ رہے ہیں بچوں کے آج کل. مفتی صاحب, اسلام کے علاوہ مفتی صاحب, اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے توبہ کرے تو قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کا عذاب دیں گے؟ نہیں, اگر سچی توبہ کر لی ہے اللہ کا وعدہ ہے میں معاف کروں گا اس کو. مفتی صاحب میرے دماغ میں بہت شہوت ہے, ہر وقت دماغ خراب رہتا ہے, نکاح کرنا چاہتا ہوں, گھر والے توجہ نہیں دے رہے, بد نظری ہو رہی ہے, ایسی صورت میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری وہی رائے ہے جو سب کو میں بتاتا رہتا ہوں, اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو شادی کر کے ابا کو بتا دو ابا ہو گئی ہے بس. اگر پھر بھی ڈر ہے کہ ابا ماریں گے پکڑ کے, تو جب بچہ پیدا ہو جائے پھر لا کے ابا کی گود میں رکھ دو, آپ کا پوتا. اب مارنے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے. اب کیسے ماریں گے اپنے بچوں, اپنے پوتوں کے باپ کو کوئی مارتا ہے؟ ابا نہیں کرتے بھائی آج کل. ابا ونس اپون اے ٹائم کہ ابا بچوں کی شادی کر دیا کرتے تھے, اب ابا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے, کیا کریں. اپنے مال کا 25%, 2.5% زکوٰۃ نکال کر الگ کر لیں اور اس رقم کو پورے سال غریب میں تقسیم کریں, وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے, تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی. آپ نے اپوزیشن کا عمران خان پر یہودی ایجنٹ اور خاتم النبیین نہ پڑھنے پر تبصرہ فرمایا ہے. پلیز عمران خان کا فضلو ڈیزل اس قسم کی جہالت آمیز تقریریں کرنا کیسا ہے, اس پر رہنمائی فرمائیں. اس پر بھی میں نے تبصرہ کیا, یہ بالکل غلط ہے. ایک وزیر اعظم کو وزیر اعظم کی سیٹ پر ہوتے ہوئے اپنے عہدے کا خیال کرنا چاہیے. فضلو ڈیزل جیسے الفاظ استعمال کرنا یہ آپ کی شخصیت پہ بالکل بھی جچتا نہیں ہے. اور میں ممبر پہ اس کی مذمت بھی کر سکتا ہوں. کلپ تو اپنے حساب سے لوگ بناتے ہیں نا, لوگ اپنے مطلب کا بناتے ہیں, مخالفین کے حق میں نہیں بناتے. اب وہ جو میرا کلپ تھا جس میں اس کو یہودی ایجنٹ کا ہے, وہ والا چل گیا, یہ والا نہیں چلا, تو یہ میرا قصور نہیں ہے. 100% غلط ہے. وزیر اعظم پہ یہ لب و لہجہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. آپ کا امیج پوری دنیا میں عوام کی نظروں میں خراب ہوتا ہے کہ آپ جب اس طرح بازاری زبان استعمال کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو پھر یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم دیکھو ایک وقار ہوتا ہے نا, اس وقار, وہ تو سب سے پہلا درجہ ہے. کسی بھی چیز کا اہل ہونے میں سب سے پہلے وقار دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے اپنا وقار لوگوں کے سامنے آپ کھو رہے ہیں ایسی باتیں کر کے, تو بالکل غلط ہے یہ. اگر آپ کا خیال ہے انہوں نے ڈیزل چوری کیا ہے تو آپ کیس کر دو عدالت میں. آپ کیوں نہیں کر رہے کیس؟ آپ عدالت میں کیس کرو, بھائی انہوں نے ڈیزل چوری کیا ہے اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گا, تو آپ کیس کرو نا. کس نے منع کیا آپ کو؟ نہ آپ کیس کر رہے ہو اور آپ الزامات پہ الزامات لگا رہے ہو, اور پھر لفظ بھی ایسے ایبیوزو لینگویج استعمال کر رہے ہو, تو ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے اس لب و لہجے کی. خطبے کے دوران یہ کیا لکھا ہوا ہے,
عصا پکڑنا درست سنت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، خطبے کے دوران عصا پکڑنا سنت نہیں ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ جو علاقہ بزور شمشیر فتح ہوا ہو وہاں امام کو چاہیے تلوار ہاتھ میں لے کے خطبہ دے. تو اس سے ہوا یہ تھا کہ جو علاقے مسلمان فتح کرتے تھے بزور شمشیر، پہلے تو سلو کی کوشش کرتے نا، ناکام ہو جاتی، پھر بزور شمشیر، تو ایک جلال تھا نا، تو خطبے میں امام تلوار لے کے کھڑا ہوتا تھا کہ یہ ہم نے تلوار سے فتح کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بھیک میں ہمیں یہ علاقہ نہیں ملا. تو وہ تلواریں آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی چلی گئیں، اس کی بجائے ڈنڈے آ گئے، اماموں کے ہاتھوں میں کیا آ گئے؟ ڈنڈے آ گئے. تو یہ اس کی یادگار کے طور پہ، لیکن اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز مسلمان پر فرض ہے. جو مسلمان خواجہ سرا ہیں وہ کس طرح نماز ادا کریں؟ وہ مردوں کی طرح مسجد وغیرہ میں جا سکتے ہیں یا عورتوں کی طرح گھروں میں؟ اور اگر وہ مردوں کی طرح کریں گے تو کیا ان کے لیے الگ مسجد بنائی جائے گی؟ نہیں بھائی، اسی مسجد میں آئیں گے، وہ پراپر ڈریس میں آئیں. سب سے پہلے مردوں کی صف ہوتی ہے، پھر عورتوں کی صف ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کی صف ہوتی ہے. آج کل خواتین تو آتی نہیں، تو مردوں کے پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں، لیکن تمیز سے کھڑے ہوں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو مسجد کے وقار کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ قوم بھی آپ کو پتہ ہے عجیب قوم ہے نا. نمازی پھر کیا کریں گے؟ وہ سب اس سے بھی پیچھے والی صف میں جا کے کھڑے ہوں گے. پھر ہماری قوم ایسی ہے کہ اگر خواجہ سرا آنا شروع ہو جائیں نا، لیڈیز آئیں، تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا. خواجہ سرا آئیں گے تو یہ صف اول چھوڑ کر بالکل آخری صف میں. تبلیغ جماعت والوں نے محنت کی ہے خواجہ سراؤں پر، اور خاندانی محنت کی ہے، ورنہ اس طبقے کو سب نے نظر انداز کیا ہے. صرف تبلیغ جماعت کے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے.